اگر بندہ انسٹیگیٹ کرے کسی کو، یعنی گیس لائٹنگ کرے، تیلی لگائے، تو ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ تیلی لگانے والے پہ یا جس کو تیلی لگتی ہے اس پہ؟ تو جو آپ کو سچی خبر سناتا ہے لیکن آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے تو آپ کو وہ برا لگنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈونٹ شوٹ دی میسنجر۔ لیکن جو کوئی آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، اور یہ ہے ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑی تیزی سے دوسرے بندے کو اشتعال دلا دیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ذہن میں تہیہ کر لیتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک دن میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، شاید ایک مہینے میں بھی نہیں، لیکن اگر ایک سال میں بھی آپ کی زندگی بدل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کتنے جنرس ہیں کہ وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو 18 سال دے دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص نتیجہ عام طور پر نہیں نکلتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کو ہم 18 سال دیتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم سکھی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے بتایا کہ کبھی سکھی ہوتے دیکھا لوگوں کو؟ پڑھے لکھے لوگ سکھی ہوتے ہیں کہ بہت عالم فاضل لوگ، بڑے امیر لوگ، کھاتے پیتے لوگ سکھی ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم فاضل ہونے میں کوئی برائی نہیں، پیسہ کمانے میں کوئی برائی نہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ زندگی بس یہیں تک ہے۔ ہو سکتا ہے 200-300 سال پہلے، 400 سال پہلے جو ڈھانچہ معاشرے میں بنایا گیا وہ اس وقت کارآمدی ہوگا۔ میرے خیال میں 100 سال پہلے شاید اتنے مسائل لوگوں کو گھروں میں پیش نہ آتے ہوں اولاد کے ساتھ، شاید نشے کے اتنے معاملات 100 سال پہلے نہیں ہوں گے۔ تو آج جو بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، تو اس کی وجہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کو جب ہم آہستہ چلاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انڈر کنٹرول ہے، گاڑی کو جب ہم تیز چلاتے ہیں، اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، تو وہ انڈر کنٹرول نہیں لگتی۔ تو زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ انڈر کنٹرول نہیں لگتی، اور ہماری سکلز پچھلی صدی کی ہیں اور رہ رہے ہیں ہم اگلی صدی میں۔ تو ہمیں تیزی سے سکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اس صدی کے لیے کارآمد ہو، بجائے اس کے کہ ہم پچھلی صدی میں چلے جائیں۔ اور سائنسدانوں نے اس بارے میں بہت مدد کی ہے، پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سائنسدان اس معاملے میں بہت زیادہ رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن وہ رہنمائی اس طرح سامنے نہیں آتی جس طرح گیجٹ سامنے آتے ہیں، اور وہ فزکس ہیں جو سامنے آتی ہیں جن کو ہم دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جو رہنمائی ہوتی ہے، جو اچھا سٹرکچر ہوتا ہے، جو اچھے اصول ہوتے ہیں، یہ ورچوئل ہوتے ہیں، یہ میٹا فزیکل ہوتے ہیں، یہ اسپرچول ہوتے ہیں۔ ان کو اور طرح سے جاننا ہوتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے ہم اس جگہ اس کو تلاش کریں۔ جیسے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کو کہاں تلاش کریں، اس مسئلے کے حل کو کہاں تلاش کریں؟ آپ صرف اتنے مسئلے کو پہچانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایڈکشن کا مسئلہ ہے، تو آپ کو تو نشاندہی ہوگی نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ بھی کافی بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اپنے مسئلے کو پہچاننا۔ آج ہی مجھے ایک پیشنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نشے وغیرہ کا، کہتے وہ تو سب کرتے ہیں، پارٹی تو سب کرتے ہیں، اور فن ہے یہ تو
پھر پوچھتے ہیں کہ میں کتنے دن یہاں رہوں گا، تو میں کہا پہلے تو میرا خیال تھا کہ 100 دن رہیں گے، لیکن آپ کے نئے نظریات دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ رہیں گے، کیونکہ نظریات کو بدلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ عام بات ہے کہ بندہ نشے کے ہاتھوں پورا تباہ حال ہو اور وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھ رہا ہو۔ دو چیزیں ہیں جو نشے کی بیماری میں بڑی واضح ہیں، کہ نشے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، اسی لیے اسے بیماری کہتے ہیں، جسے 12 سٹیپ پروگرام والے کہتے ہیں ایڈمٹڈ وی ور پاور لیس اوور الکوہول اینڈ ڈرگز۔ مان لیا کہ ہم شراب اور منشیات کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھتے، اور دوسری بات کہ our lives had become unmanageable، کہ ہماری زندگیاں برباد ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں غیر منظم ہیں۔ لیکن اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ٹھیک ہے، برباد نہیں ہے، تو بھلا وہ کس کی وجہ سے ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ جی وہ پیرنٹس اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ تمہاری زندگی برباد ہے، پیرنٹس اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ جتنے وہ نقصان کرتا ہے ایسے کے ایسے بھرتے ہیں۔ اگر وہ گھر کے شیشے توڑتا ہے، صبح ہونے سے پہلے شیشے بدل جاتے ہیں۔ اگر وہ گاڑی کو ڈنڈے سے ڈینٹ ہے تو پہلی فرصت میں گاڑی ریپیئر کراتے ہیں۔